پاس میرے نہیں سونے چاندی، ہاتھ میرے تو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے محمد کا نور ہے۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خلاق کائنات کا ارشاد گرامی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کونین پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرات محترم، دیکھیے رب ذوالجلال نے نیکیوں کے بہت سارے طریقے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو، اللہ نے ہمیں حکم دیا روزہ رکھو، اللہ نے ہمیں حکم دیا زکوٰۃ دو، اللہ نے ہمیں حکم دیا حج کرو۔ لیکن رب کی یہ ساری عبادتیں اور پروردگار عالم نے ساری عبادتیں مومنوں کے لیے رکھی، اللہ رب العزت خود نہیں کرتا۔ مومنوں کو حکم دے رہا ہے مومنوں نماز پڑھو، اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ مومنوں کو حکم دے رہا ہے مومنوں نماز پڑھو، اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ لیکن مومنوں کو حکم دے رہا ہے مومنوں روزہ رکھو، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ لیکن مومنوں کو حکم دے رہا ہے مومنوں زکوٰۃ دو، اللہ حج نہیں کرتا۔ لیکن مومنوں کو حکم دے رہا ہے مومنوں حج کرو۔ اللہ نے عبادتیں ہم مومنوں کے لیے رکھی ہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، آپ کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ اور اس عبادت میں صرف فرشتے ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت بھی عبادت فرما رہا ہے، اللہ رب العزت بھی اس عبادت میں شریک ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے مومنو سنو سنو، میں خود نبی کونین پر درود بھیجتا ہوں، میں خود رسول گرامی وقار پر درود بھیجتا ہوں، میرے مقرب فرشتے بھی نبی کونین پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو تم بھی نبی کونین پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ساری عبادتیں رب نے مخلوق کے لیے رکھی ہے، لیکن یہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ رب العزت خود بھی شریک ہو رہا ہے اور حکم دے رہا ہے اے مومنو میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے مقرب فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اس لیے تم بھی نبی کونین پر درود بھیجا کرو۔ حضرات محترم، درود کے فائدے، اور درود ایک ایسی عبادت ہے، کتابوں میں مذکور ہے کہ اگر آپ خلوص نیت سے اور محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر
درود پاک بھیجتے ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس درود کو بذات خود سنتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں ہوں، میں اس کے بھیجنے والے کو بھی جانتا ہوں اور اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ اب آپ بتا سکتے ہیں کہ جس کے درود پاک کو نبی کونین سنتے ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے درود پڑھنے کو سن رہے ہوں، تو بھلا نبی کونین کی نظر رحمت آپ پر کیسے نہیں ہوگی؟ آقا کریم کی رحمت آپ کے ساتھ کیسے شامل نہیں ہوگی؟ اور اگر آپ درود پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ مومن خلوص نیت سے اور کسی وجہ سے یعنی دل جمعی کے ساتھ درود نہیں پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود کو لا کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں امتی نے آپ کے اوپر درود پاک بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود پاک بھی پیش کیا جاتا ہے جو بندہ مومن دل جمعی کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے۔ اور کتابوں میں مذکور ہے اگر کوئی انسان ریاکاری کی غرض سے بھی درود پاک پڑھتا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے بھی درود پاک پڑھتا ہو، تو وہ درود بھی قابل قبول ہے، اس درود کا بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ اس لیے درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، آپ چاہے سوتے رہے، آپ سونے کے وقت پڑھیں، جاگتے وقت پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، جہاں بھی چاہے پڑھیں، آپ کی یہ عبادت قابل قبول ہے رب کی بارگاہ میں، اور رب العزت آپ کو اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کیا کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں فائدہ ہو تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بچے صحیح ہو جائیں درود پاک کی کثرت کیا کیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جسمانی حالت صحیح رہے درود پاک کی کثرت کیا کیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماریاں دور ہو درود پاک کی کثرت کیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو درود پاک کی کثرت کیا کیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ داری میں نا اتفاقی نہ ہو درود پاک کی کثرت کیجیے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے آپ جس نیت سے بھی پڑھیں جیسے بھی پڑھیں رب کی بارگاہ میں یہ عبادت مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ اور حضرات محترم درود پاک ایسی درود پاک ایک عبادت ہے کہ کتابوں میں مذکور ہے کہ بندہ مومن جب درود پاک پڑھتا ہے تو جنت الفردوس کے کنارے ایک نہر ہے، اس نہر کے کنارے ایک درخت ہے، اس درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب بندہ مومن ایک بار نبی کونین پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ اس نہر میں غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگانے کے بعد پھر درخت پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پر سے پانی کے جتنے قطرے گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی کتنی بڑی برکت ہے، اس کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی زمانے میں کسی شہر میں ایک انسان رہتا تھا، کتابوں میں مذکور ہے وہ انسان کسی قرض میں مبتلا ہو گیا، کسی کا قرض لے رکھا تھا، دینے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی، دینے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، وہ پریشان حال تھا۔ قرض خواہ نے قاضی کے دربار میں مقدمہ دائر کر دیا، قاضی نے اسے بلا کر کہا تم اسے قرض کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس نے کہا قرض میرے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، جب میرے پاس ہوگا میں دے دوں گا۔ قاضی نے 1 مہینے کی مہلت دی کہ 1 مہینے کا تجھے وقت دیا جاتا ہے، 1 مہینے کے اندر اس کا قرض ادا کرو۔ وہ انسان وہاں سے چلا آتا ہے، آنے کے بعد اس انسان کے اندر ایک خوبی تھی کہ وہ درود پاک کی کثرت کیا کرتا تھا، درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ 25 دن
गुजर गए, कर्ज की कोई कर्ज देने की कोई सबील नजर नहीं आ रही है। वो सोचने लगता है काजी ने मुझे 1 महीने का वक्त दिया है, 1 महीने का टाइम दिया है, अगर मैं 1 महीने के अंदर उसका कर्ज अदा नहीं करता हूं तो काजी के दरबार से मुझे सजा मिलेगी और कर्ज की अदायगी के लिए भी कहा जाएगा, मुझे सजा भी मिलेगी, कर्ज की अदायगी भी मुझे करनी पड़ेगी। इसी शशोपंज में है 26वीं रात गुजरती है, 27वीं रात गुजरती है और जब यूं ही 27वीं रात आती है, ख्वाब में एक इंसान आता है, बहुत खूबरू इंसान है। वो इंसान कहता है ऐ सोने वाले उठ, फला इलाके में चला जा और उस बादशाह के वजीर से कहना कि मेरा कर्ज अदा कर दे। वो इंसान सोचता, जब सुबह को नींद से जागता है तो सोचता है आखिर मैं जाकर क्या कहूंगा और कैसे कहूंगा, वो भला मेरा कर्ज क्यों अदा करेगा। इसी शशोपंज में दिन गुजर जाता है, फिर रात आती है। रात में जब वो सोचता है, सोने के बाद किस्मत बेदार होती है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आखिर तू किस शशोपंज में है, किस फिक्र में है। मैंने जब कहा था कि चला जा फला वजीर के पास, उससे कहना मेरा कर्जा अदा कर दे, 3000 दिरहम का कर्जा है तुम्हारा, जाओ उस वजीर से कहना वो 3000 दिरहम का कर्जा तुझे अदा कर देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस इंसान ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो मुझसे सवाल कर दिया तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ख्वाब में नबी ये कौनैन ने तुझे हुक्म दिया है, ख्वाब में आकाए करीम ने तुझे कहा है, तुम्हारे पास कोई सबूत होना चाहिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जा उससे कह देना कि तू सुबह सुबह जब फजर की नमाज से फारिग होता है तो 5000 दरूद पाक का तोहफा मेरी बारगाह में पेश करता है, मेरे अलावा और किरामन कातिबीन के अलावा कोई नहीं जानता है। जा उससे कह देना वो तेरी बात मान लेगा। वो इंसान जाता है, उस वजीर के पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद अर्ज करता है ऐ वजीर, नबी ये कौनैन के हुक्म से मैं आपके पास आया हूं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है आप मेरा 3000 दिरहम का कर्जा अदा कर दे, आप 3000 दिरहम का कर्जा उसे अदा कर दे। वजीर ने कहा कैसे आना हुआ, किस लिए आना हुआ, किसने भेजा है। कहा नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात ख्वाब में तशरीफ लाए थे और हुक्म दिया है मुझे कि मैं आपकी बारगाह में पहुंचूं और आपसे कर्ज की अदायगी के लिए कहूं। वजीर ने इतना सुना, सुनने के बाद कहा मेरे आका ने भेजा है। कहा हाँ रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। कहा जब मेरे आका ने भेजा है तो ये लो 3000 दिरहम, जिससे तुम अपने कर्ज की अदायगी करो, और ये 3000 दिरहम लो जिससे अपने कारोबार तुम शुरू करो। उसके बाद वो इंसान चला जाता है, 3000 दिरहम लेकर काजी के पास पहुंचता है, काजी को देता है। कहा ये लीजिए मेरे कर्ज की रकम। काजी हैरान हो गया, आखिर इतनी कलील मुद्दत में तुमने 3000 दिरहम का इंतजाम कहां से किया। उसने सारा वाकया काजी को बता दिया। काजी ने कहा सारा सवाब अकेला वजीर ही लूटता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये 3000 दिरहम तुम रखो अपने पास, 3000 दिरहम मैं अपनी तरफ से उस कर्ज की अदायगी के लिए तुम्हें दे रहा हूं, और ये 3000 दिरहम मेरी तरफ से लो और इससे अपने कारोबार शुरू करना। जब कर्ज खा ने ये सुना, कहा सुनो सुनो काजी साहब, सारा सवाब आप ही लोग लूटोगे, मैंने आप गवा रहिए, मैंने अपने कर्ज की रकम को माफ किया और माफ करने के बाद मैं अपनी तरफ से इसे 3000 दिरहम का तोहफा पेश करता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का हासिल यह है कि उस इंसान ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की कसरत की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कर्ज की अदायगी भी फरमा दी और पास इतना माल हो गया कि वो अपना कारोबार के वहां के अमीरों में शुमार किया जाने लगा। ये दरूद पाक की बरकत है। लोग दरूद पाक को हल्का समझते हैं, लोग सोचते हैं कि दरूद पाक से क्या फ़ायदे। दरूद पाक के बहुत फ़ायदे हैं। दरूद पाक आप पढ़कर तो देखिए, आपका दिल अल्लाह की तरफ लग जाएगा। दरूद पाक की कसरत कीजिए,
درود پاک کا ورد کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نوافل و فرائض و واجبات کے بعد میں کون سا عمل کروں جو رب کائنات کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فرائض و واجبات اور نوافل کی ادائیگی کے بعد تم درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنا درود پڑھوں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جتنا تجھ سے میسر ہو سکے۔ وہ انسان کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے دن کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پر درود پاک پڑھوں گا فرائض و نوافل کے بعد، اور ایک حصہ میں کاروبار میں گزاروں گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس انسان نے کہا، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ میں کرتا ہوں، دین کے 3 حصے کرتا ہوں، 2 حصے میں آپ پر درود پاک پڑھوں گا اور ایک حصے میں اپنے کاروبار میں لگا رہوں گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس سے زیادہ بہتر کر لو، اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اس انسان کہتا ہے یا رسول اللہ میں فرائض و نوافل کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے آپ پر درود پاک کا ورد کیا کروں گا، آپ پر درود پاک بھیجا کروں گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کر لیا اور تم نے اگر ایسا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم مقرب ہو جاؤ گے، رب کے قریب ہو جاؤ گے، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے درود پاک کی کثرت کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک کا تحفہ پیش کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ بندہ مومن جب درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ بنا رکھا ہے کہ وہ فرشتہ جس کے 70,000 بازو ہیں اور 70,000 بازوؤں میں 70,000 پر لگے ہوئے ہیں اور 70,000 پروں میں 70,000 منہ ہے اور 70,000 منہ میں 70,000 زبانیں ہیں اور 70,000 زبانوں سے وہ فرشتہ اللہ کی تسبیح ہر ایک زبان سے کرتا ہے، اور جب وہ اس تسبیح کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 70,000 زبانوں کی تسبیح کو اور اس کے ثواب کو اس بندے خدا کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے جو نبی کونین پر درود بھیجا کرتا ہے۔ آپ بھی سمجھ لیجئے نبی کونین پر درود بھیجا کیجئے۔ آقا کریم پر درود بھیجنا باعث برکت ہے، نبی کونین پر درود پیش کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی کونین پر درود پیش کرنا اپنی کامیابی کی دلیل ہے۔ نبی کونین پر درود بھیجنا اگر آپ بیمار ہیں تو شفا یابی کی دلیل ہے۔ نبی کونین پر درود پیش کرنا اگر آپ کا مزاج تلخ ہو گیا ہے تو آپ کا مزاج درست ہو جائے گا۔ نبی کونین پر درود بھیجیے، آپ کے گھر سے نا اتفاقی ناچاکی دور ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں گی۔ درود پاک کی کثرت کیجیے، آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ درود پاک کی کثرت کیجیے، رب کا قرب حاصل ہوگا۔ درود پاک کی کثرت کیجیے، آقا کریم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ درود پاک کی کثرت کیجیے، اللہ کے مقرب بندے بنتے چلے جائیں گے۔ درود پاک کی کثرت کیجیے، کامیابی آپ کے قدم کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ درود پاک کی کثرت کیجیے، آپ کی دین و دنیا میں بھلائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ درود پاک کی کثرت کیجیے، آپ کا دن بھی اچھا ہوگا، آپ کی رات بھی اچھی ہوگی۔ درود پاک کی کثرت کیجیے، نبی کونین پر درود بھیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو تو کثرت سے نبی کونین پر درود بھیجا کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجنا باعث اجر و ثواب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجنے والے کے والدین کے ساتھ جانتے ہیں، ان کے پاس درود پہنچایا جاتا ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پیش کیا کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب وہ میرا امتی ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آقا کریم کی بارگاہ میں روزانہ کم سے کم 5000 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور بہت بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ 1000 مرتبہ نبی کونین پر درود بھیجا کرتے تھے۔ اگر آپ سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم 313 مرتبہ دن میں نبی کونین پر درود پاک بھیج لیا کیجئے۔ آقا کریم کی نظر رحمت آپ پر بنی رہے گی، میرے آقا کی رحمت کی نظر آپ پہ لگی رہے گی، اس لیے کہ جو نبی کونین پر درود بھیجا کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، نبی کونین کی نظر رحمت ہوا کرتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو، نبی کونین کی نظر رحمت ہو، بھلا وہ انسان کبھی نہ دنیا میں پریشان ہو سکتا ہے نہ آخرت میں پریشان ہو سکتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا کیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا کیجئے۔ اللہ کریم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔